یہ دیکھیں, a young boy of Mughira bin Shu'ab happened to pass by a prophet, happened to pass by the holy prophet, and he was of my age. وہ میری طرح بڑا young تھا, teenager تھا. Thereupon Allah apostle said, تو اللہ کے نبی نے اس وقت اسے دیکھا اور کہا, if he lives long enough, would not grow very old till the last hour will come. کہ قیامت جو ہے اس بچے کے بڑھاپے میں آ جائے گی, یعنی کہ محمد صاحب کی وفات کے ود ان 100 ایئرز قیامت آ جانی چاہیے تھی. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں جو کمنٹ کے اندر آیا, بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور یہ سوال اکثر ملحدین اعتراض کرتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے اور عام طور پر لوگ کرتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث یہ کہتے ہیں 2953C. یہ 2953C کو میں نے ہائی لائٹ کیوں کیا ہے ابھی بتاتا ہوں, اور نیچے بھی سیکنڈ لاسٹ لائن میں سے میں نے ایک حصے کو ہائی لائٹ کیا ہے, وہ بھی میں بتاتا ہوں کیوں کیا ہے. پورا پہلے پڑھ لیں. کہتے ہیں انس reported a young boy of Mughira bin Shu'ba happened to pass by the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and he was of my age. یعنی کن کی ایج کا؟ انس کی ایج کا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سرونٹ تھے, خادم تھے اور ان کے ساتھی بھی تھے, وضو کراتے تھے, ان کی خدمت کرتے تھے. تو کہتے ہیں وہ میری ایج کا تھا. Thereupon Allah's apostle صلی اللہ علیہ وسلم said, if he lives long, he would not grow very old till the last hour would come to the old people of this generation. یہ بریکٹ میں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو بچہ یہ گزرا نا پاس سے, یہ بڑا نہیں ہوگا کہ تم پر قیامت آ جائے گی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے اوپر والا اور نیچے والا حصہ ہائی لائٹ کیوں کیا ہوا ہے. پہلے نیچے والا پیراگراف پڑھ لیں, وہ کیا لکھتے ہیں. کہتے ہیں بھائی یہ قیامت کے بارے حدیث ہے, اس حدیث کے آگے بھی حدیثیں ہیں, وہ بھی اس طرح کائنڈلی اس کو ایکسپلین کریں. جزاک اللہ خیرہ بھائی. اب میں نے جو اوپر والا ہائی لائٹ کیا نا وہ کیوں کیا وہ بتاتا ہوں. 2953C صحیح مسلم کی حدیث, یہ جو سی ہے نا, سی, یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ 3 حدیثیں تھیں یا اس سے پہلے کم از کم 2 تھیں, کیونکہ سی الفابیٹیکلی 3rd لیٹر بنتا ہے انگلش کے اندر, پہلے آتا ہے اے اور بی. انہوں نے اے اور بی حدیث اگر پڑھ لی ہوتی تو ان کو پتا چلتا, مگر یہ سی پہ جمپ کر گئے. یہ نہیں کر گئے, جو ملحد ہے وہ اعتراض کرتا ہے وہ سی پہ جمپ کرتا ہے, کیونکہ اعتراض بنتا ہی سی سے ہے. دیکھیں نا, آپ نے جب پورا سٹانس پڑھنا ہے تو اعتراض ختم ہو جائے گا, مگر سی پہ جمپ ہو گئی. اب نیچے والی لائن کو ہائی لائٹ میں نے کیوں کیا ہے, کیونکہ یہ دوست بھی بےچارے غلط فہمی کا شکار ہو کر کہہ رہے ہیں آگے بھی حدیثیں ہیں. آگے نہیں ہے بھائی میرے چھوٹے, پیچھے بھی ہیں. ہم پیچھے سے کیوں نہ پڑھیں, اے بی سی سے کیوں نہ شروع کریں. ٹھیک ہے, تو ہم آپ کے سامنے اب حدیثیں اے بی سی سے شروع کریں گے اور مختلف طریقے سے آپ کو سمجھائیں گے کہ اس اعتراض کا جواب ہے کیا. سب سے پہلے ایک اصولی نقطہ یہ سمجھ لیں قیامت کے بارے میں, کیونکہ یہ قیامت کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی. بڑی بڑی چیزوں میں سے جو 5 بڑی چیزیں ہیں جن کا اللہ نے کہا ہے ان کے علاوہ علم نہیں ہے کسی کو, ان میں سے ایک قیامت ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر اس حدیث کو بھی عین ہی ایسے ہی سمجھا جائے جیسے آپ سمجھے ہیں, جو کہ ایسا غلط ہے, تو 1 منٹ کے لیے اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اس حدیث کو ریجیکٹ کر دیں گے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کھڑے پیروں کے اوپر, اگر یہ حدیث وہی معنی بیان کر رہی ہو جو آپ کہتے ہیں, مگر یہ معنی بیان نہیں کر رہی, مگر اس کو اس طریقے سمجھے, ہم اس حدیث کو ریجیکٹ کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ حق رکھتے ہی نہیں ہے کہ وہ یہ بتا سکے کہ قیامت کب آئے گی. نشانیاں ہیں جن نشانیوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے. اچھا, صحیح بخاری کی اول حدیثوں میں سے ہے کہ جب وہ جبریل انسانی شکل کے اندر آئے تو انہوں نے آ کر سوال پوچھا, انہوں نے کہا کہ قیامت متی الساعہ, قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول کا جواب پتہ کیا تھا؟ مل مسئول اعلم من السائل. آپ نے کہا کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ بھی تم سے زیادہ نہیں جانتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. قرآن کے اندر تو کیٹاگوریکلی کہا نا کہ قیامت کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ بائبل کے اندر بھی اللہ نے قیامت کے علم کے بارے میں یہی فرمایا ہوا ہے کہ آسمانی باب کے علاوہ اس حکم کو کوئی جانتا نہیں ہے وہ کب آئے گا. اب ہم حدیثوں کی طرف چلتے ہیں. کون سی حدیث پیش کی تھی جنہوں نے؟ یہ والی حدیث 2953C. اگر اس کو سامنے رکھے ہیں تو اعتراض جینون بنتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹکڑا شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت انس کہتے ہیں ایک بچہ یکا یک سامنے سے گزرا اور اللہ کے رسول نے اس کو دیکھ کے فٹافٹ کہا یہ بچہ جوان نہیں ہوگا قیامت آ جائے گی. اب یہ اعتراض جینون بنتا ہے کہ اللہ کے رسول یکا یک بیٹھے ہیں, ایک بچہ گزرا ہے, اس کو دیکھ کے کہتے ہیں بھائی یہ بچہ جوان نہیں ہوگا قیامت آ جائے گی. اعتراض تو بنتا ہے, مگر اگر آپ اے اور بی پڑھتے تو آپ کو پتا چلتا یہ سوال کے جواب میں کہا تھا. پہلے سوال ہوا تھا, ڈائریکٹ بیٹھے بیٹھے بچہ نہیں گزرا تھا کہ ایک دم جناب سین کھلتا ہے اور بچہ گزر رہا ہے, ایسے نہیں ہوا. سین کھلتا ہے, کچھ لوگ آتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں. یہ ہے کانٹیکسٹ, اس لیے میں نے 2953A اور B سامنے رکھی ہے. اس کو دیکھیں, ہم اوپر سے پڑھیں. وہی راوی ہیں حضرت انس, کہتے ہیں ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی تقوم الساعہ. ایک بندے نے سوال کیا اللہ کے رسول سے کہ بتائیں قیامت کب قائم ہوگی. ان کے پاس سے انصار کا ایک بچہ تھا. اچھا, جب میں پوری اور بھی روایتیں پڑھوں گا نا آپ محسوس کریں گے کہ یہ واقعہ ایک بار نہیں ہوا, یہ کو 3-4 بار ہوا ہے. اب حضرت انس ہی وہاں پر کیوں ہیں؟
ویسے تو حضرت عائشہ سے بھی ہے, میں ایک روایت دکھاؤں گا, حضرت عائشہ سے بھی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ 2-3 بار ہوا ہے. حضرت انس چونکہ اللہ کے رسول کے گھر میں ہی ہوتے تھے, چھوٹے تھے, خادم تھے, تو یہ زیادہ تر ان کی روایتیں بھی آپ کو, حضرت انس بھی ان راویوں یعنی ان صحابہ میں سے ہیں جو کثرت روایت بیان کرتے ہیں, جیسے حضرت ابو ہریرہ, حضرت عائشہ اور حضرت انس بن مالک, یہ بڑے بڑے ان راویوں میں سے ہیں جو زیادہ روایتیں بیان کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان کے گھر میں تھے, خادم تھے. اچھا اب کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں جی بچہ گزرا, اللہ کے رسول نے اس بچے کو دیکھ کر کہا کہ یہ if this young boy lives he may not grow very old till the last hour coming to you, کہ تم پر قیامت آ جائے گی. یہاں واقعے میں ایک چیز ایڈ ہو گئی 2953 سے سی سے بڑھ کر. وہ کیا ایڈ ہوئی کہ کسی نے سوال پوچھا تھا. اگلا دیکھیں, اگلی روایت میں بھی یہی ہے کہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کب آئے گی, تو آپ نے کہا کہ یہ بچہ جو جا رہا ہے یہ بوڑھا نہیں ہوگا, بڑی عمر کا نہیں ہوگا, قیامت آ جائے گی. اب ہمیں واقعے کا ایک حصہ اور پتا چلا, وہ یہ پتا چلا کہ کچھ لوگ سوال کر رہے تھے, اس کے جواب میں کہا. اب یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر بھی آئی ہے. فتح الباری نے اس کا جو جواب دیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, بڑا پیارا جواب دیا ہے, اور اس کو میں ایک روایت کے ساتھ مضبوط بھی کروں گا, یہ بھی یاد رکھیں, ایک حدیث کے ساتھ مضبوط بھی کروں, ہوائی فائر نہیں. یہ آپ کے سامنے 18ویں جلد ہے اور یہ 9ویں صدی کے امام ہیں ابن حجر اسقلانی, فتح الباری میں اسی حدیث میں جو بخاری شریف کی حدیث میں بتا رہا ہوں 6167, یہ کیا بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ جو کہا گیا ہے نا کہ قیامت آنے والی ہے, اس سے مراد کیا ہے. وہ کہتے ہیں پہلی لائن صفحہ 580, ان المراد بالساعۃ ساعۃ الذین کانوا حاضرین عند النبی, کہتے ہیں اس قیامت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد وہ قیامت تھی جو ان لوگوں پہ آنی تھی جو سامنے تھے. وان المراد موتہم, اس سے مراد ان کی موت تھی. آگے چلیں, وہ کہتے ہیں وانہ اطلق علی یوم موتہم اسم الساعۃ لافضائہ بہم الی امور الاخرہ. سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کی موت کے اوپر قیامت کا نام کیوں یوز کیا کہ قیامت تم پر آئے گی, اس لیے یوز کیا. وہ کہتے ہیں لِإِفْزَائِهِ بِهِمْ إِلَى أُمُورِ الْآخِرَةِ, تاکہ ان کو آخرت کے کام کرنے کے حوالے سے توجہ ہو, وہ ڈر کے آخرت کے کام کرنا شروع کریں کہ اتنی جلدی آ جائے گی قیامت. اب آگے وہ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں عربوں کے ہاں یہ طریقہ کار موجود تھا کہ وہ کسی بہت زیادہ قریب چیز کے لیے اس طرح کا اشارہ اور کنایہ استعمال کرتے تھے. اب دیکھیں انہوں نے حدیث بھی پیش کیا, بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ کہاتین. اب مزے کی بات یہ ہے کہ صحیح مسلم کی حدیثوں کے تھوڑا سا اور پیچھے جاتے تو یہ حدیث بھی ہے, وہ استو انا وساعت کہاتین, 2 انگلیوں کو جوڑ کر کہا. اب لٹرلی 2 انگلیوں کے درمیان تو 1 سیکنڈ کا فرق بھی نہیں ہوتا. جب اللہ کے رسول نے کہا میں اور قیامت ایسے ہیں کہاتین, جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں, شہادت کی انگلی اور مڈل فنگر کو ایسے جوڑ کر کہا میں اور قیامت ایسے ہیں. اب اگر حدیث کے لفظی معنی کو لیا جائے تو قیامت تو ٹک کر کے فوراً آ جانی چاہیے تھی, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور کہتے ہیں میرے بعد قیامت ایسے ہے, تو کیوں نہیں آئی. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ قریب چیز کے لیے, قربت کی چیز کے لیے وہ یہ اس چیز کو استعمال کیا کرتے تھے. اجر اسقلانی صاحب نے آگے اس کا ذکر بھی کیا, وہ کہتے ہیں قال وهذا عمل شائع للعرب, وہ کہتے ہیں یہ عمل جو ہے یہ عرب کے اندر معروف تھا. یستعمل للمبالغۃ عند تفخیم الامر, وہ کسی معاملے کی فضیلت بیان کرنے کے لیے اس طرح کا مبالغہ استعمال کرتے تھے. وعند تحقیرہ, اور کسی کی حقارت بیان کرنے کے لیے چھوٹا بیان وہ بھی یہ کام کرتے تھے. وعند تقریب الشیء, کسی چیز کے قریب ہونے کے لیے بھی بیان کرتے تھے. وعند تبعیدہ, اور کسی چیز کے دور ہونے کے لیے بھی اس طرح کا اشارہ بیان کرتے تھے. اب وہ کیا کہتے ہیں محفوظ چیز کیا ہے, آگے وہ کہتے ہیں المحفوظ انہ قال ذلک للذین خاطبہم, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہ قیامت آئے گی ان لوگوں کو کہا تھا جن سے وہ مخاطب تھے, بقولہ یاتیکم ساعتکم. اب آ جاتے ہیں ہم اس حدیث کی طرف. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ حدیث جو اب میں پڑھنے لگا ہوں یہ اس سوال کو آٹومیٹکلی رفع کر دے گی, اور آپ کو یہ بھی بتا دے گی کہ اللہ کے رسول نے ان کو کیوں کہا کہ یہ بچہ جوان ہوگا تو تمہاری موت آ جائے گی اور یہ قیامت ہو جائے گی, کیوں کہا. یاد رکھیں میں نے اصول میں آپ کو بتایا تھا کہ قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے, نہ ملائکہ کو, نہ انبیاء کو, نہ کسی بڑے بڑے ترم خان کو, کسی کو بھی نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو بھی علم نہیں ہے قیامت کا. یہ میں نے آپ کے سامنے اصول جب بیان کر دیا تھا, اور اس کے بعد بھی کوئی بندہ بار بار آگے پوچھے قیامت کب آنی ہے, قیامت کب آنی ہے, قیامت کب آنی ہے, تو اس کو بندہ کیا کہتا ہے, اس کو بندہ کہتا ہے تم اپنی تیاری کرو, تمہاری موت قریب ہے. یہی کہتے ہیں نا, اکثر آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ کئی لوگ آ کے سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں, جی وہ جناب یجوج ماجوج کدھر سے آئے گی, یہ جی ذوالقرنین کون تھے, اصحاب کہف کا کتا جو ہے جنتی ہے یا جہنمی ہے, ہیں جی نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی, آدم علیہ السلام کے بچوں نے آپس میں شادیاں کی تھیں یا کوئی نئی نسل آئی تھی, نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر ہر رنگ کا پرندہ تھا تو جگہ کہاں سے بنی. اچھا جی وہ آدم علیہ السلام کے بچوں کی لڑائی کس چیز پہ ہوئی,
تو اس طرح کے جوابات کے بارے میں بندہ کیا کہتا ہے کہ اپنے کام نہ کام رکھ ماما، اپنی آخرت کی تیاری کر، زیادہ شیار نہ بن. یہ میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، ٹینشن نہ لیں، میرا جھٹکا انداز ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ زیادہ ٹامک ٹوئیاں مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کام نہ کام رکھو. اب جب بار بار اللہ کے رسول کو اس حوالے سے سوال کیا جا رہا تھا، آپ نے جواب دیا. اب یہ جو میں بار بار کہا ہے نا، اس کی دلیل دینے لگا ہوں تاکہ آپ سمجھیں. اور یہ جو روایت میں پیش کرنے لگا ہوں نا، یہ بھی صحیح مسلم کی ہے. اب یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ ملحدین کیوں کہتے ہیں جی آگے کی روایتیں پڑھیں، تو میں نے اس کو کیوں ہائی لائٹ کیا تھا آخری پیراگراف میں اس لائن کو کہ بھائی آگے بھی حدیثیں ہیں. تو میں نے آپ کو کہا تھا پیچھے بھی حدیثیں ہیں، تو یہ وہ پیچھے والی حدیث ہے. اس سے آپ کے دو مسئلے حل ہو جائیں گے. ایک مسئلہ یہ حل ہو جائے گا کہ کیوں رسول اللہ نے ان کی موت کی طرف اشارہ کیا تھا، اور دوسرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ کیوں انہی کی قیامت کا ذکر کیا تھا، بعد والوں کا نہیں کیا تھا. صحیح مسلم کی روایت آپ کے سامنے ہے 2952. وہ کون سی تھی؟ 2953 سی. آپ نے 2953 اے سے اوپر آنا تھا، 2952 آپ کو یہ حدیث مل جانی تھی. علی حیدر بھائی آپ کا مسئلہ حل ہو جانا تھا. مگر کوئی بات نہیں، آپ کی وجہ سے اور لوگوں کا ہو جائے گا. عربی میں دیکھیں، پھر آپ کو ادھر انگلش میں لے کے آتا ہوں. وہ کہتے ہیں حضرت عائشہ اس کی راویہ ہیں. اس سے پتا چلا کہ یہ واقعہ ایک بار نہیں ہوا سوال کرنے کا، کیونکہ دو بار حضرت انس نے بیان کیا ہے. ایک بار انہوں نے کہا کہ وہ انصار کا بچہ تھا جو پاس سے گزرا، ایک بار انہوں نے کہا مغیرہ بن شعبہ کا بچہ تھا. اب وہ کہتی ہیں کہ یہ حالت استمرار ہو گئی تھی کہ ایک بار نہیں بار بار پوچھا تھا. اب دیکھیں حضرت عائشہ کہتی ہیں قالت کان الاعراب، اعراب کی، اعراب کون تھے؟ بدوی، جو ادھر ارد گرد پنڈ کے لوگ تھے، عرب میں پنڈ کے لوگ رہنے والے تھے. تو کان الاعراب اذا قدموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالوه عن ساعتی متى الساعه. جب کبھی اعراب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ تشریف لے کے آتے تھے ملنے کے لیے، تو ہمیشہ یہ سوال کر دیتے تھے. اب یہ کانا سے کانا استمراری ہے. بعض جگہ پر کانا جو ہے وہ استمراری معنی کے اندر بھی آتا ہے جب وہ فعل کے شروع میں آئے، یعنی فعل سے پہلے آ جائے تو استمراری معنی کے اندر بھی مانتے ہیں. یہ بات ان کو سمجھ آئے گی کیونکہ اہل حدیث جو ہیں وہ رفع الیدین کی حدیثوں میں کانا یرفع یدیہ سے حالت استمرار کی یا استقرار کی دلیل لیتے ہیں کہ یہ پرماننٹلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ سے طریقہ کار یہ تھا کہ وہ رفع الیدین کرتے تھے. ان کو زیادہ بات سمجھ آ جائے گی کہ کانا کئی دفعہ استمرار کے معنی کے اندر یا تسلسل یا کثرت کے معنی کے اندر بھی آتا ہے کہ بار بار کو کام ہوا ہو تو اس کو کہتے ہیں کانا قضا، کانا قضا، ایسا ہوا، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے. تو کہتے ہیں کہا کان الاعراب، اعراب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اذا قدموا جب بھی آتے ان سے سوال کرتے قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی. تو اللہ کے رسول کیا کرتے؟ آگے میں نے ریڈ انڈر لائن کیا ہوا ہے، فنظر، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ وہ دیکھتے تھے الی احدث انسان منہم، ان میں سے جو چھوٹی سے چھوٹی عمر کا بچہ ہوتا تھا نا، وہ جو لوگ آئے ہوتے تھے ان کے ارد گرد جو بچے بھی گھوم رہے ہوتے تھے، ان میں سے دیکھتے تھے جو سب سے چھوٹی عمر کا بندہ ہے اس کو وہ دیکھتے تھے. پھر کہتے تھے فقالا، پس وہ پھر دیکھ کر کہتے تھے ان یعش ھذا لم یدرکہ الحرم، جب یہ بندہ اگر یہ زندہ رہا تو یہ بڑھاپے کو نہیں پہنچے گا. قامت علیکم ساعتکم، یہ کم کم کی ضمیر، یہ سٹار پلس کا کم کم ڈرامہ نہیں، عربی کی کم کم کی ضمیر ہے یہ. تو اگر یہ بندہ زندہ رہا بچہ اور یہ بڑھاپے کو پہنچ گیا تو تم پر تمہاری قیامت آ جائے گی. یہ الفاظ ہیں. اب یہ حدیث دو حدیثیں پیچھے جاتے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا کہ اللہ کے رسول ان لوگوں کی قیامت کی بات کر رہے تھے اور اس سے مراد تھی ان کی موت. کیسے؟ وہ بچہ جو چھوٹی عمر کا ہے جب وہ 40-45 سال کو پہنچے گا یا 50-60 سال کو پہنچے گا تو اس کے بزرگ تو مر چکے ہوں گے اکثریت ان کی. اچھا اب رائٹ سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ آ جائیں، ترجمہ پڑھتے ہیں. عائشہ reported that when the desert Arabs came to Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam, they asked about the last hour as to when that would come. وہ آپ سے پوچھا کرتے تھے کہ وہ کب آئے گی. And he looked towards the youngest amongst them. تو ان میں سے جو سب سے ینگ ہوتا تھا، چھوٹا ہوتا تھا، جوان ہوتا، اس کی طرف دیکھتے اور کہتے تھے if he lives he would not grow very old that he would find he would کہ وہ دیکھے گا your last hour coming to you، وہ تمہاری موتیں دیکھ لے گا. آگے دیکھے بریکٹ کے اندر انہوں نے اس کی وضاحت کر دیا he would see you dying، اور حقیقت یہ ہے کہ ترجمہ بھی یہی بنتا ہے اصولی طور پر. ان کو میں نے ریڈ ہائی لائٹ کر دیا ہوا. اب آپ کے لیے سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ پوری دنیا پر قیامت آ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ صریح طور پر قرآن کے حکم سے ٹکراتی کہ اللہ کے رسول تو کیا فرشتوں کو بھی نہیں پتہ، کسی کو بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی. تو اللہ کے رسول کیسے قیامت، اس کا مطلب یہ ماننا پڑے گا آپ کو. اور حدیثیں بھی بتاتی ہیں، مطلب ماننا ایسے نہیں کہ زبردستی ماننا پڑے گا، حدیثیں بتاتی ہیں، پورا کانٹیکسٹ بتاتا ہے
کہ کیوں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کی قیامت کا کہا. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ کے رسول نے عرابیوں کو ایسا جواب کیوں دیا. ابن حجر نے 18ویں جلد کے اندر اگر آپ مزید بحث پڑھیں گے تو اس کا اشارہ بھی کیا ہے. عرابی جو ہے نا وہ بڑے ریجڈ اور بڑے سٹبن ہوا کرتے تھے. پینڈو جو ہوتا ہے نا، پینڈو بندہ بڑا اکھڑ ہوتا ہے، وہ کہتے تھے میں نہیں پتا مینوں جواب چاہیے ہے. ایڈا بڑا عالم. آج بھی اگر آپ کو بہت بڑا اسکالر مفتی ڈاکٹر گاؤں میں چلا جائے نا تو کئی لوگ آتے ہیں وہ سوال پوچھتے ہیں، تو سوال پوچھنے کے بعد اگر آپ کہنا واللہ عالم مجھے نہیں پتا، اس سوال کا جواب کا مجھے نہیں پتا، تو کہتے ہیں ایڈا بڑا عالم مینوں جواب ہی نہیں آندا، ایڈا بڑا عالم مینوں جواب ہی نہیں آندا. یہ ہمارا دیسی سٹائل بن گیا ہے. ڈگری لئی ایڈا بڑا علامہ ہے اینوں جواب ہی نہیں آندا. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کا ہر بندے کے پاس جواب ہو. اللہ کے پاس ہے سارے علم کے خزانے. ٹھیک ہو گیا.